ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ واقعہ کربلا کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے درس کی شکل میں آج بیان کرنا ہے۔ جب یزید اپنی امارت پہ بیٹھا تو اس نے سارے عالم اسلام سے بیعت لینا شروع کی۔ 4 آدمیوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حواری رسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے، یزید ہمارے مطابق ان تمام شرائط پر نہیں اترتا جو ایک اسلامی خلیفہ میں ہونی چاہیے۔ اب یہ چاروں ڈٹ گئے، پھر مدینہ شریف سے یہ مکہ مکرمہ میں منتقل ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر اپنی خلافت کا اعلان بھی کر دیا، اور پھر جو ہے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اب یہ 4 جو یہ صحابہ کی اولاد ہیں، اور 4 صحابہ ہیں جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بچے نہیں تھے بلکہ جوان تھے اور جہاد میں شریک ہوئے۔ اب مدینہ جانے کے بعد بہت عرصے تک مسلمانوں کی اولاد ہی نہیں ہوئی، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا، اور حیات الصحابہ کے اندر بھی ہے، علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب اولاد نہیں ہوئی بہت عرصے تک مسلمانوں کی، تو یہود نے کہا کہ ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے لڑکے نہیں ہوں گے، ان کے نر بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو مدینہ جانے کے بعد جو پہلا لڑکا پیدا ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما جو ہیں ان کے گھر میں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حواری رسول ہیں وہ خامند ہیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو پورے مدینہ میں صحابہ نے اتنی خوشیاں منائی، نبی علیہ السلام نے بھی خوشی منائی، تو اس لڑکے کا نام حضور علیہ السلام نے عبداللہ رکھا، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی کا بھی بیٹا تھا اور سالی کا بھی بیٹا تھا، اور خلیفہ اول کا بھی بیٹا بعد میں چونکہ نواسا ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے بڑا پیار محبت کا سلوک ہمیشہ کیا، تو وہ عبداللہ ابن زبیر بڑے صحابہ میں تھے، اور پھر عبداللہ ابن عباس بڑے صحابہ میں تھے، عبداللہ ابن عمر بڑے صحابہ میں تھے، بلکہ امت میں سب سے بڑا مفسر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج جتنی تفسیریں آپ دیکھتے ہیں آیات کی تفسیروں میں جو بیس ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی باتوں کو صحابہ سنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو آپ نے بچے ہو کر فرمایا کہ آیت الکرسی۔ آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے سن لیا تھا نبی علیہ السلام کی مجلس میں، اور حضور علیہ السلام کے آپ کزن بھی ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فرسٹ کزن ہیں، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ جو ابو طالب ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام عبداللہ جو ہے، اور اب یہ تینوں کے والد عبد المطلب ایک ہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو دعا دی عبداللہ ابن عباس کو کہ اللہ آپ کو قرآن کا علم عطا فرمائے۔ تفسیر میں امت کا سب سے بڑا مفسر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کی قبر پہ کئی بار طائف حاضر ہوا، اور بہت بار قرآن پاک کو
جو ہے روحانیت لینے کے لیے آپ کی قبر پہ جانے کی سعادت ملتی رہی۔ پھر امت میں جو حدیث کا محدث ہے سب سے بڑا، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی قبر جو ہے مسجد عائشہ کے سائڈوں پر ایک پہاڑوں کے اندر ہے، میں وہاں کئی بار حاضری دی، اور آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کئی بار ہمیں قلب میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایسی روحانیت ہے وہاں پر۔ تو آپ جو ہے، آپ کو اللہ نے ایسا کمال دیا تھا حدیث میں کہ امت کا محدث آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ تین آدمی آپ دیکھیے بڑے صحابہ میں تھے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسی ہیں، نبی علیہ السلام کے گھٹی دی نبی علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام لعاب اپنا آپ کے منہ مبارک میں داخل کیا، نام حضور نے رکھا، پھر حضور کے محبوب ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ اب یہ چار آدمی مکے میں آ گئے، ان چاروں نے کہا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے۔ اب یزید کا انکار کر دیا خلاف اس کی امارت کا۔ تو اب ان میں چاروں میں پھر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ دونوں کہتے تھے عزیمت اختیار کریں گے۔ عزیمت کیا ہے کہ باطل اگر حکمران ہے، غلط ہے، فسق و فجور میں ہے، کوئی اس کی پالیسیاں غلط ہیں، تو آپ ڈٹ جائیں اس کے مقابلے میں، جان جاتی ہے جائے، آپ کو کوئی اور نقصان ہوتا ہے ہو، یہ عزیمت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ڈٹیں گے۔ باقی دو نے کہا کہ رخصت بھی ہوتی ہے، خاموشی بھی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ابھی جو ہے اسلام کے اندر جو ہے خانہ جنگی نہ ہو۔ ان کی نیت بھی اچھی تھی، چونکہ وہ ویسے بھی نرم طبیعت تھے۔ عبداللہ ابن عمر اتنے نرم طبیعت تھے، حضرت عمر کہتے تھے میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ متقی ہے آپ خود، اور آپ کا بیٹا جو سالم تھے ان کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ میرا بیٹا سالم بن عبداللہ مجھ سے ہی متقی ہے۔ بہت نیک تھے، بالکل خاموش طبع تھے۔ خلافت حالانکہ امیر المومنین کے بیٹے تھے، خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، آپ نے کبھی کوئی اتنا عہدہ بھی لینے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے کہا مجھے عہدہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی گورنری نہیں چاہیے، کوئی مجھے وزارت نہیں چاہیے۔ اب وہ کہنے لگے، اور عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں کہنے لگے کہ دیکھیں ہم اس وقت امت میں خون نہیں بہانا چاہتے، ہمیں پتہ ہے ہم اگر کھڑے ہو گئے تو ہمارے چاہنے والے اور آل رسول کے اہل بیت کے بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہاں بڑی تعداد آ جائے گی، لیکن حاکم وقت کا کوئی دین نہیں ہوتا، حاکم وقت کا کوئی مذہب، وہ اقتدار اس کا دین ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے، اس کے لیے اسے یہ نہیں دیکھے گا کہ عبداللہ بن عباس سامنے ہے، یہ نہیں دیکھے گا عبداللہ ابن عمر سامنے ہے، یہ نہیں دیکھے گا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، انہوں نے کہا دیکھ لینا، حاکم وقت وہ اپنے اقتدار کو دیکھتا ہے، وہ سامنے والے کی بزرگی کو وہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے حسین کھڑے ہیں، حسین کے تو ہم جوتے اٹھانے والے بھی اپنے آپ کو کہیں تو وہ بھی ہم اس سے بھی زیادہ کم اپنے آپ کو سمجھتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی مٹی جس زمانے میں حسین کربلا میں نکلے ہیں، میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے اس کائنات پر حسین سے افضل کوئی نہیں تھا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا، نہیں تھا افضل کوئی۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ میں حدیث تفسیر سمجھتا ہوں، میں نے حالات دیکھے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ سے فتنوں کے بارے میں سنا ہے، یہ حاکم وقت آپ کو نواسہ رسول نہیں سمجھ کے سامنے مقابلے پہ بزرگی سمجھ کے آپ کے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یا جو ہے وہ آپ کے عبداللہ ابن زبیر سے بھی کہا کہ دیکھیں آپ کی ابو بکر صدیق کا نواسہ ہیں آپ حضور کے پھوپھی ذات کے بیٹے ہیں، یہ نہیں دیکھے گا، وہ اپنے اقتدار کو دیکھے گا، اور آپ کو بھی شہید کر دے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی شہید کر دے گا، اور پھر ساتھ امت کے اندر قتل و غارت ایک بہت بڑے تعداد میں ہو جائے گی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ امت میں ابھی یہ کریں کہ خاموشی اختیار کریں، بس یہیں پہ مکے میں رہیں، بیعت بھی نہ کریں یزید کی، بیعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں کر رہے، بس آپ مکے میں رہیں، مرکز بنائیں گے اس کو، سارا عالم اسلام مکے میں آئے گا تو ہم مکے میں تبلیغ کریں گے، ہم واعظ نصیحت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ شاید اس کو موت دے دے، شاید یا اللہ اسے ہدایت دے دے، شاید یا اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب پیدا کر دے، اللہ کے ہاں تو کمی نہیں ہے نا۔ تو یہ جملہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے۔ اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ چاہے اس طرف کی دیکھیں یا اس طرف کی دیکھیں، دونوں مسالک کی یہی بات آپ کو ملے گی۔ عبداللہ ابن عباس نہیں آئے، اب آپ عباس کے بیٹے ہیں، آل رسول ہیں،
آپ خود خانوادہ اہل بیت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پھر حضرت حسین نے کہا کہ میں تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں بھی لڑوں گا، میں عزیمت اختیار کروں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ حسین کہنے لگے کہ میرے نانا کے دین میں کمی آ جائے اور فاسق لوگ بیٹھ جائیں اور حکومت کریں اور لوگ جو ہے ایسے ایسے غلط افعال والے ہوں، میں اپنے نانا کے دین کے لیے تلوار اٹھاؤں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ پھر ابھی عبداللہ ابن زبیر نے بھی یہی کہا، تو پھر ادھر سے خط آنے شروع ہو گئے۔ حضرت حسین تو عزیمت کا رستہ اختیار کر رہے تھے، لیکن لڑائی کا آپ کو نہیں تھا کہ لڑیں گے یا لڑنے کے لیے جانا ہے، بلکہ آپ نے صرف اپنے اظہار کیا اپنے ایمان کا، اپنی عزیمت کا۔ لیکن کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے۔ خط بھی کیسے آئے؟ یہ نہیں کہ ایک صبح دوپہر شام خطوں کے ڈھیر لگ رہے، دو دو تین تین بندے آ رہے ہیں خط لا رہے ہیں، کوئی اس چودھری کا، کوئی اس بڑے۔ اب یہ یہاں کے ہمارے چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، یہ علاقہ سارے چودھری ہیں، یہ بھی چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سے بتا رہا ہوں علاقے کے بڑے جو لوگ تھے، اس علاقے کے کونسلر تھے، ناظم تھے، کیونکہ آج سیاستدان کیا کرتے ہیں، آپ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کربلا پر جو کتاب ہے اس کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیسے بڑے بڑے جو اس علاقے کے تھے کوفے کے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 سال وہاں حکومت رہی ہے، وہ کوئی اجنبی علاقہ نہیں تھا کوفہ۔ آپ دیکھیے کہ اب پنجاب پہ اگر ایک نون لیگ کی حکومت ہے اور سندھ پہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں گلیوں میں آپ کو انہی کے کارکن ملیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں کسی اور جماعت کے کارکن آپ کو ملیں، کیونکہ اکثریت ان کی ہوگی۔ اب مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا، یہ جو کوفہ ہے، اس پہ 5 سال حکومت کس کی رہی؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب وہاں پہ گلیوں میں جو بھی چھوٹے سیاستدان، بڑے سیاستدان، جو اوپر سیاستدان، جو کرتے دھرتے لوگ تھے، انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ ایک خط نہیں آیا، 1000 خط نہیں آئے، 12,000 خط آئے۔ کتنے؟ 12,000 خط، اور بوریاں بھری ہوئی تھی، 3 بوریاں۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 3 بوریاں بھر گئی مکہ کے اندر۔ حضرت حسین نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، ابن عمر، عبداللہ ابن عباس آپ بھی آئیں، آپ یہ دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں نہ جاؤں میں، یہ بوریاں یوں الٹی ایسے ڈھیر لگ گئے خطوں کے، جن میں قلب علی، قمبر علی، بڑے بڑے وہاں کے جو سیاست کے بڑے تھے، جن کا علاقے میں ڈنکا بجتا تھا۔ کہا جی یہ بڑے بڑے لوگ، رئیس وہاں کے، مالدار، اقتدار والے، وہ کہہ رہے ہیں حسین آپ آ جائیں، آپ کے ابا جی کا علاقہ ہے، ہم آپ کے ابا کے نوکر ہیں، آپ کے ابا کے غلام ہیں، ہم علی کے نوکر ہیں۔ علی کا نام لینے والے تھے۔ اب وہ نام لینے، یہ بات آپ جو ہے جلا العیون اٹھا کر دیکھیں، آپ جو ہے تہذیب الاحکام اٹھا کر دیکھیے، آپ ان کی کتابیں یہ اٹھائیں، آپ کو یہی ملے گا کہ بلانے والے وہ تھے جو مولا علی کا نام لینے والے تھے، اپنے آپ کو ان کا جانثار کہتے تھے۔ 12,000 خط آپ نے بوریاں بھری ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حسین الکوفی لا یوفی، یہ جملہ آپ کا ہے۔ آپ نے کہا کوفہ والا کبھی وفادار نہیں ہوتا، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ کوفے والوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، کوفے والوں نے آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی حسن سے، آپ کے ذات کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ کوفے والے بے وفا ہیں، آپ ان کے وعدوں پہ نہ جائیں۔ حضرت حسین نے کہا اب جانا تو پڑے گا، کیوں؟ اتنی بڑی تعداد تو غلط نہیں کہہ سکتی۔ اب آپ یہ بات آپ سنتے ہیں نا، یہ باتیں کوئی میں پہلی بار تو نہیں بتا رہا، آپ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب آپ اس میں مجھے بتائیں، امام جو آپ رتبے میں ہیں امام سوئم کے، امام علم غیب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ عقیدہ یہاں پتہ چل گیا یا نہیں چل گیا کہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ آپ سارے بولیے کس کے پاس ہے؟ کہ کل کیا ہوگا، خط لکھنے والے بے وفا ہوں گے یا وفادار ہوں گے، خط لکھ کر بلانے والے وفا کریں گے یا دغا کریں گے، یہ بات کس کو پتا تھی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو؟ یہ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا ہے کہ علم غیب امام حسین کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر امام حسین کے پاس ہوتا، وہ علی اکبر، علی اصغر اپنے ننھے شہزادے لے کے جاتے، سکینہ جیسی شہزادی لے کر جاتے، فاطمہ جیسی آپ کی بیٹی جو ہے ان کو لے کر جاتے، زینب بنت فاطمہ جیسی
हज़रत फातिमा की बेटी वो जाती करबला में, औरतें जाती नहीं जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा बीमार करबला कभी नन्हा बच्चा ना जाता। पता चला इल्म गैब अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा। ये करबला के अकीदे हैं जो हमारे, मैं अपने पास से नहीं बताता, ये आप सुन्नी बचपन से सुन, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सुन्नियों को बेसिक चीजें बताई नहीं जाती, किस्सा सुनाया जाता है। हम किस्सा गो हैं, हम कहानियां सुनने के माहिर हैं, हम फिल्में देखने के माहिर हैं। हम फिल्म देखते हैं, उसका रिजल्ट कोई नहीं। हम करबला का किस्सा सुनते हैं, नतीजा कोई नहीं है। नतीजा आपको मैं बता रहा हूँ, इमाम हुसैन अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वहां पर खतों को लपेटा, कहा मैं तो जाऊंगा। इब्ने अब्बास आपके सामने लेट गए घोड़े के, कहा अगर मुझे यकीन होता कि मेरी डेड बॉडी आप घोड़ा दौड़ाकर मुझे मार दें, मेरी डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हो, फिर आप रुक जाएंगे तो मैं मौत भी कबूल कर लूंगा। मुझे यकीन है कि कूफे वाले वफा नहीं करेंगे। उनके पास भी इल्म गैब नहीं था, वो अंदाजा लगा रहे थे। ये जितने पॉमिस्ट हैं, जितने नजूमी आपको नजर आते हैं ना, ये जितने भी आपको खबरें बताने वाले फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, मैं मिंबर पे बता रहा हूँ, वल्लाह एक भी गैब की इल्म नहीं रखता, एक भी फ्यूचर नहीं बता सकता। ये सब अंदाजे लगाते हैं, आपको तुक्के छोड़ते हैं। गैस तुक्का ही है ना, आप उसे कहते हैं गैस करते हैं। अब आप देखिए, उन्होंने अंदाजा लगाया कि मौला अली के साथ बेवफाई हुई, मौला हसन के साथ बेवफाई हुई, तो अब मौला हुसैन के साथ भी क्या होगी, बेवफाई हो जाएगी। अब हुसैन रजी अल्लाह, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना कजन भेजता हूँ पहले, मुस्लिम, जो अकील के बेटे हैं, और अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं, आप उठाएं सारी किताबें, आप चाहे किसी भी किताब को उठा लें, उनकी कश्फुल गुम्मा, चाहे हमारी जो है अभी इब्ने कसीर अल बिदाया, आपको यही मिलेगा। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई, जब मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत माविया रजी की जंग थी आपस में, तो अकील जो थे वो हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में जाके खाना खा कर आते थे, उनके साथ दोस्ती थी उनकी। और अकील बड़े भाई हैं, जाफर तैयार दूसरे भाई हैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के। तो उनके बेटे मुस्लिम को कहा कि आप दो बेटों के साथ जाएं, आप पहले चले जाएं, अहवाल देखें, हम फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं फैमिली के साथ। कहा अब्बास आप बताएं, इब्ने अब्बास, उन्होंने कहा हाँ इतना करें, आप कम से कम इतना तो करें कि किसी को पहले भेज दें आगे। अब मुस्लिम बिन अकील चले गए, और वो जो है हफ्ता डेढ़ हफ्ता के बाद वहां पहुंच गए कूफा में। जैसे ही कूफा में पहुंचे, नुमान बिन बशीर जो थे वो कूफा के गवर्नर थे, सहाबी रसूल थे, और वो अहले बैत के बड़े आशिक थे, और वो आले अली के तो बहुत मुहिब थे। जब उनको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो नुमान बिन बशीर ने कहा अपने सिपाहियों को कि आले अली अहले बैत, उन पर कोई तुमने तशद्दुद नहीं करना, कोई जुल्म नहीं करना, बस छोड़ दो उनके हाल पे। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, जब हुकूमत की तरफ से खामोशी हो ना, या किसी बात में मावनत हो, तो अवाम नारे शुरू कर देती है, अवाम फिर मावन बन जाती है। अब वही हुआ, मुस्लिम बिन अकील के इस्तकबाल के लिए 17,000 बंदा निकल आया बाहर, नारे लगा रहे थे, हम अली के गुलाम हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, जैसे नारे लगा रहे थे वो। अब वो 17,000 बंदा लेके गया, तो नमाज इशा अदा की। फजर की नमाज में वो तादाद बढ़ी, 40,000 तक पहुंच गई। अगले दिन 40,000 बंदा मुस्लिम बिन अकील के साथ था। और अब 40,000 बंदा जो है जब मुस्लिम बिन अकील के साथ हुआ, तो अब इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम बिन अकील ने फौरन खत लिखा। आपने कहा हुसैन आप मरहबा तशरीफ लाएं, माहौल साजगार है, और ये सारे अमायदीन यहाँ के बड़े जितने भी हैं वो आपके मुहिब हैं, और अली रजी अल्लाह के मानने वाले हैं, और अली की सफाई हैं, तो आप तशरीफ लाएं, ये आपके बैत का हक अदा करेंगे। बैत जो की है, खत लिखे हैं, उनका हक अदा करेंगे। यहाँ इल्मे गैब मुस्लिम बिन अकील के पास भी नहीं था। आप कहते जी आप बताएं कोई हिसाब करके कोई गैब की खबर, आपको कोई नहीं बता सकता। ये आप ये यकीन खत्म कर दें लोगों से, अल्लाह के अलावा। हाँ, जितना दे अल्लाह किसी को वो अलग चीज है, लेकिन यहां मुस्लिम बिन अकील को भी नहीं पता चला कि कल क्या होगा। अब ये आप कहते हैं जो अकीदा रखे कि इमाम इल्मे गैब जानता है, तो वो अकीदा ही गलत है।
اللہ کے علاوہ علم غیب کیوں؟ میں بیسک اسلام کے عقیدے بھی آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے آپ کا سب سے بڑا معاون جو اس علاقے میں تھا وہ ہانی تھا۔ ہانی بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ہانی جو تھے، جب نعمان بن بشیر نے ذرا ان پر نرمی کی تو بڑے جو لوگ تھے چونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے خط کھول لیے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ خط آئے ہیں ساروں کے، حضرت حسین آ رہے ہیں، اس لیے تو ادھر سے بڑے لوگوں نے لکھا حضرت یزید کے دربار، ابن یزید کے دربار میں کہ آپ کا جو گورنر ہے وہ ان سے مل گیا ہے، وہ نرم ہے بہت، وہ ان کو نہیں لگام دے سکتا، اور وہ حسین پہنچنے والے ہیں، تو آپ کسی سخت آدمی کو بھیجیں تاکہ آپ کی حکومت بچے، ورنہ کوفہ آپ سے نکل جائے گا۔ چند لوگ چاپلوس تھے کہ ہمارے خط سے یزید خوش ہوگا، ہمیں کوئی انعام مل جائے گا۔ اب یزید نے فوراً ایک آدمی دوڑایا اور اس آدمی کو کہا کہ جاؤ ابن زیاد کے پاس، عبداللہ ابن زیاد کسی اور علاقے کا گورنر تھا، اسے کہا کہ تو اس علاقے کا بھی گورنر ہے، کوفے کا بھی، کوفے میں جا، نعمان کو ہٹا، یہ خط نعمان کو دے، اور تو کوفہ سنبھال، اور تو اہل رسول کو، اہل بیت جو آ رہے ہیں ان کے معاملے کو حل کر۔ ابن عبید اللہ ابن زیاد تیزی کے ساتھ اکیلا رات کے ٹائم، آدھی رات کو کوفے میں داخل ہوا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب وہ خاموشی سے آیا، سیدھا چلا گیا قصر میں جو محل تھا، وہاں جا کے نعمان سے کہا کہ آپ معزول ہو چکے، گورنر میں ہوں آپ سے، اور فوراً اقتدار سنبھالا۔ نعمان کو کہا آپ چلے جائیں واپس شام۔ نعمان ابن بشیر شام چلے گئے، اور اس نے فوراً علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کو اٹھایا جو حضرت حسین کے ساتھ محب بنے ہوئے تھے، ان ساروں کو قصر میں بلایا اور ساروں کو ڈرایا کہ تمہارے یہ حالات مجھے پتہ چلے، اور تمہاری یہ اچھا کوئی بھی بڑا آدمی ہوگا علاقے کا، ان کی کمزوریاں انٹیلیجنس کے پاس ہوتی ہیں، تو اس کی انٹیلیجنس کے پاس ساروں کے حالات تھے، انہوں نے بتا دیے۔ اس نے ان کو کہا، کئیوں کو گرفتار کرا دیا، کئیوں کو رات کو ہی مار دیا، کئیوں کو ڈرا دیا، اور یوں جتنے بھی آپ کے حامی تھے حضرت حسین کے وہ خاموش ہو گئے سارے۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے بندے ہی تھوڑے سے، آپ سارا دن آپ کو پتہ چلا ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہانی جو ہے قصر میں ہے گرفتار، تو 400 آدمی لے کر آپ محل کا گھیراؤ کیا مسلم بن عقیل نے۔ اب وہ گھیراؤ کیا تو اوپر سے ابن عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، اس نے کہا کہ تم یہاں 400 ہو، مجھے پتا ہے، تمہارے پیچھے جو ہے 17-18 ہزار بندے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے، میں نے تمہارے چہرے بھی پہچانے ہوئے ہیں، تمہارے ہر گھر کے اندازے میرے پاس موجود ہیں، میں تم میں سے ایک کو بھی اگر تم یہاں پر کھڑے رہے زندہ نہیں چھوڑوں گا، نہ تمہارے گھر والوں کو نہ تمہیں۔ اگر تم زندگی چاہتے ہو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تو ابھی مسلم کو چھوڑو اور گھروں کو چلے جاؤ۔ اب وہ جو 17-18 ہزار بندہ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا، وہ گلیوں میں بھاگنا شروع ہو گیا، کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور مسلم بن عقیل عصر کی نماز میں تنہا پھر رہے۔ آپ کو کوفے کی گلیوں کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے، پناہ کدھر لینی ہے، رہائش کدھر کرنی ہے۔ آپ سوچئے کہ آج کوئی بزرگ، آج کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مکے مدینے سے آ جائے یا کہیں سے بھی آ جائے تو ہم شہروں میں اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے لیے کیسے کھانے رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت رسول تھے جن کو بلایا گیا اور جن کو خط لکھ کے بلایا گیا، اور ان کے سامنے ان کا استقبال کیسے ہو رہا ہے کہ اکیلا حضرت عقیل کے بیٹے، اکیلے مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، آخر نڈھال ہیں، ایک جگہ گرے، ایک عورت نے، بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا آپ کون ہو؟ آپ نے کہا میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ کہا عقیل کون؟ کہا مولا علی کے بھائی۔ کہا وہ علی شیر خدا، ہمارے امیر جو کوفہ میں امارت رہی ہے، کیپٹل رہا ہے، ان کا دارالحکومت رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو مولا علی کے غلام ہیں،
اس عورت نے آپ کو ویلکم کہا، دروازہ کھولا، اپنے گھر جا کے آپ کی مرہم پٹی کی، آپ کے لیے گرم گرم دودھ لے کر آئی، پھر آپ کو پانی پیش کیا۔ تو اس کا بیٹا جو تھا وہ ابن اشعث کا دوست تھا، جو رائٹ ہینڈ تھا عبید اللہ ابن زیاد کا۔ اس کے بیٹے گھر آیا، ماں نے کہا تجھے پتا ہے مقدر جاگ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ کا نواسہ ہمارے گھر آ گیا ہے، حضور کا گھرانہ ہمارے گھر آ گیا ہے، ہماری تو قسمت جاگ گئی ہے کہ ہمیں اللہ نے اہل بیت کا میزبان بنا دیا۔ تو اس نے کہا اچھا کون آیا ہے؟ کہا دیکھ۔ اس نے جا کے دیکھا تو مسلم بن عقیل تھے، وہ بھی آ کے پیروں میں بیٹھ گیا، ہاتھوں کو چوما، پیروں کو دبایا۔ اس نے کہا میں تو مولا علی کی مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھ کے آؤں گا۔ مولا علی جس مسجد میں شہید ہوئے کوفہ کی، وہ کہا میں ادھر تو شکرانے کے رات کو نفل پڑھوں گا کہ آج ہمارے گھر میں اللہ نے اہل بیت کو لایا۔ ادھر نفل پڑھنے نکلا، سیدھا دربار میں پہنچ گیا۔ آپ دیکھیے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، کہا آپ کا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا، وہ ہمارے گھر میں ہے، انعام ملے گا نا؟ اس نے کہا انعام پورا ملے گا، سر کی قیمت تھی۔ اب وہ بندے لے کر آئے، گھر کا گھیرا ڈال دیا۔ ہانی پہلے شہید ہو گئے تھے جو آپ کے محب تھے، اب گھیرا ڈالا، مسلم بن عقیل نے تلوار نکال لی۔ آپ نے کہا کہ میں تو گرفتاری نہیں دوں گا، اور آپ تھے بھی اہل بیت رسول، اور خون ایک ہی خون تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ہی دادا کی اولاد تھے، تو جری تھے، پہلوان تھے، جو خیبر کو فتح کرنے والے علی ہیں تو یہ انہی کے جو ہے آگے بھتیجے ہیں۔ تو اب آپ نے تلوار جب نکالی تو ان ساروں نے لڑنا شروع کیا، جب دیکھا قابو نہیں پا رہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا جو سب سے بزرگ تھا کوفے میں، اس نے کہا میں تجھے امن دیتا ہوں، چل تو تلوار مجھے دے دے۔ اور عرب میں امان دینا ایک بہت بڑی زبان ہوتی تھی، امن دینا۔ مسلم نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے یقین تم پر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں، ہم عربوں کی زبان ہے۔ تو آپ نے تلوار نیچے رکھ دی، تو فوراً انہوں نے آپ کو جو ہے پکڑ لیا، آپ کے کڑیاں لگا دی، بیڑیاں لگا دی۔ آپ نے کہا یہ امن تو نہیں ہوتا، یہ تو تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو اس نے کہا ہنسنا شروع کر دیا، یہ ہیں قاتلین جنہوں نے بلایا۔ جب آپ کو چھت پہ لے گئے، قصر کی چھت کے اوپر، وہاں آپ کو جو ہے پیاسے تھے، آپ بہت سخت پیاسے تھے، آپ کو جو ہے بہت دن پیاسا رکھا، بہت ٹائم۔ اس کے بعد آپ کو چھت پہ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، پھر آپ نے پانی کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کو جو ہے پانی دینے سے انکار کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، اور آپ کے سامنے پانی یوں گرائی جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے لیے اس نے کہا کہ ان کو تیر چلاؤ اور ایک وقت میں ختم کرو، اور جیسے تیر لگیں تو ان کو نیچے گرا دو اوپر سے۔ تو آپ نے جو ہے ایک دم جو ہے آپ کے آنسو گرنے لگے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم لوگ اگر اتنے ڈرپوک تھے تو نہ نکلتے یزید کے مقابلے پہ، تمہیں کس نے نکالا؟ پھر آج اگر رو رہے ہو، اگر نہ نکلتے تو یہ رونا نہ ہوتا تمہارا۔ تو آپ نے ایک دم جو ہے فرمایا گرج کے کہ یہ رونا میری ذات کے لیے نہیں ہے، مولا حسین کے لیے ہے، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں رو رہا کہ میں مر جاؤں گا، میں تو شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں کہ یہاں لوگ آپ کے حمایتی ہیں، حسین آپ آ جائیں۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں خط نہ لکھتا، اب مجھے افسوس ہے، افسردگی ہے، اب دیدگی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، حسین تک میرا پیغام نہیں پہنچے گا کہ وہ یہاں نہ آئے، اس لیے کہ کوفے والے بے وفا لوگ ہیں، یہاں موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ نے کہا ان لوگوں کو خطاب کر کے کہ اللہ تم میں سے ایسا بندہ تیار کر دے جو میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دے، نہیں تو اللہ پہنچائے گا۔ اب آپ نے یہ کہا تو انہوں نے تیر چلائے، اور آپ کو تیر لگے اور آپ وہیں شہید ہوئے، اور آپ کو اوپر سے نیچے گرایا گیا، اور پھر آپ کو لٹکا دیا گیا چوک میں، یہاں تک کہ کوفہ کا وہ پورا علاقہ جو اہل بیت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہلاتا تھا، جہاں 5 سال امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، وہ علاقے میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نکل کر احتجاج کرتا کہ یہ اہل بیت کے چشم و چراغ کو آپ نے کیسے توہین کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، ڈیڈ باڈی تو اس کی اتار دو، وہ لٹک رہی تھی۔
اور سارا کوفہ وہ دل سے حسینی تھا اور تلواریں ان کی یزیدی تھی۔ آج یہی ہے، آج لوگ حسینی نام لیتے ہیں لیکن کردار یزید کا اختیار کرتا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، یزید نماز نہیں پڑھتا، یہی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یزید ناچ گانے دیکھتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ پاکستان کے محلوں میں، بازاروں میں، یہ بنگلوں میں، یہ پاکستان کے ایک ایک شہر میں کیا ناچ گانا نہیں ہو رہا؟ کیا ڈانس پارٹیاں نہیں ہو رہی؟ کیا شراب نوشی نہیں ہو رہی؟ کیا یہاں پر رشوت سود نہیں کھایا جا رہا؟ کیا بے نمازی عام نہیں ہے؟ کردار آج بھی یزیدی ہے لوگوں کا، نام حسین کا ہے۔ یہی کام کوفے والوں نے کیا، دل ان کے حسینی تھے لیکن تلواریں ان کی یزیدی تھی۔ آج ہم پاکستان میں اتنے لوگ نکلیں گے کربلا کے نام پر، لیکن زبان ان کی حسینی ہوگی اور عمل ان کا یزیدی ہوگا۔ آپ عملاً یزیدی نہ بنیں بلکہ کیا بنیں؟ حسینی بنیں، حسینی عمل اختیار کریں۔ حسین کس کے خلاف نکلے؟ نماز تو وہ پھر بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا، یہاں تو نماز ایسے ہیں لوگ پڑھتے ہی نہیں، وہ تو پھر بھی کبھی قرآن کھول لیتا تھا، یہاں تو قرآن ایسے لوگ ہیں جو کھولتے ہی نہیں، جن کو سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی، حکومت کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، فرزدق شاعر ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، فرزدق جو تھا وہ جا رہا تھا تو حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو نہیں نکلے۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ حج چھوڑ کے نکلے، یہ نہیں ہوا، بعد میں حج کر کے نکلے، لیکن قول صحیح یہ ہے کہ آپ 5 یا 6 کو نکلے ذی الحج کو وہاں سے، چونکہ 30 منزلیں آپ نے طے کی ہیں، 30 ایک منزل جو ایک دن کی ہے، 30 دن میں آپ کربلا پہنچے ہیں۔ یہ پورا ایک سفر کا ریشو نکالی ہے۔ تو آپ جب چند منزلیں طے کر کے پہنچے قادسیہ کے مقام پہ، تو فرزدق بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مل گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا حسین، آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ بڑا شاعر تھا، عزت کرتا تھا اہل بیت کی، اسے جیل اس لیے ہوئی تھی کہ اہل بیت کی شان اس نے بیان کر دی تھی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی بعد میں شام کے دور میں۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے مسلم بن عقیل کو، ان کی لاش کو کوفے کے بازار میں لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اے حسین آپ نہ جائیں، تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہیں، دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں، کوفے والوں کے۔ تو حسین نے سوچا نہیں جاتا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے کہنے لگے ہم تو بدلہ لیں گے اپنے والد کا، اور عربوں میں قصاص بہت اہم چیز ہے، اور حسین خاندانی آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، آپ کیسے اپنے بھتیجوں کو چھوڑ کے اور خود واپس چلے جاتے اور مسلم بن عقیل کا بدلہ نہ لیتے؟ پھر وہاں سے آپ نے جان بوجھ کر سفر اختیار کیا، ورنہ وہاں سے آپ رخصت لے سکتے تھے۔ اب کل انشاءاللہ آگے یہاں سے بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔